سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیبنی من اللیل الجنابہ، کہ اگر رات کے وقت مجھ پر غسل لازم ہو جائے اور میں غسل کرنے سے پہلے سونا چاہوں تو میں کیا کروں؟ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر رات کے وقت ایسا ہو جائے کہ مجھ پر غسل لازم ہو جائے تو اب میں کیا کروں؟ میں اگر سونا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسل ذکرک ثم توضا ثم ارقد، اپنی شرمگاہ دھو لو، اس کے بعد نماز والا وضو کر لو، تم سو سکتے ہو۔ یعنی اپنی شرمگاہ دھو کے وضو کر کے وہ انسان سو سکتا ہے، اس کے بعد فجر سے پہلے وہ کسی بھی وقت اپنا غسل کا اہتمام کر لے۔ اسے ہم کہتے ہیں حالت جنابت، ایسی حالت کو جس میں غسل لازم ہو جائے اسے کہتے ہیں حالت جنابت یا جنبی ہونا۔ اب ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرے، ہاں بغیر وضو سونا اس کے لیے مکروہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فقہاء نے یہ فرمایا کہ وہ اگر سونا چاہتا ہے، رات کا وقت ہے، اگر وہ غسل ابھی اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو وہ وضو کرے اور وضو کر کے وہ سو سکتا۔ اب اگر ایسی حالت میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ وہ پڑھنا چاہتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ پڑھ سکتا ہے، نہیں، اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اب غسل سے پہلے حالت جنابت میں وہ سونے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا اور دیگر جو دعائیں ہیں وہ دعائیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے، باقی کلمہ وغیرہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خاتون ہے، اب اس پر غسل لازم ہے، ایسی صورت میں کیا وہ گھر کا اگر اسے کوئی کام کرنا پڑ جائے یا بچے کو دودھ پلانا پڑ جائے یا کھانا بنانا پڑ جائے اور اس نے ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کا جواز ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جلدی غسل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پسند کیا، لیکن فقہ نے ایک بات کی اجازت دی ہے کہ رعایت کرتے ہوئے کہ ایسی حالت میں تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہارے لیے ان کاموں کے کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔